حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا کی دولتوں میں سب سے بڑی دولت ہے، تو فضل کیا سے مراد کیا ہے، رحمت سے مراد کیا ہے؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد میری ذات اور میرا طریقہ ہے۔ بس۔ تو جس کو قرآن مل گیا اور جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات مل گیا، اس کو اتنی بڑی دولت مل گئی، اب اس دنیا میں کسی کے پاس اس سے بڑی دولت نہیں، کسی کے پاس اس سے بڑا خزانہ نہیں۔ جمع کرنے کے قابل یہ چیز ہے، حفاظت کرنے کے قابل یہ چیز ہے، فخر کرنے کے قابل یہ چیز ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ جیسے آپ نے زندگی گزاری، جیسے آپ نے صحابہ کو جینا سکھایا، جیسے آپ نے صحابیات کو جینا سکھایا، اس کو ہم اختیار کریں۔ لیکن جس دن ہم اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانیں گے، اس دن وہ ہمارے گھر میں ہوگا، اس دن وہ ہماری زندگی میں ہوگا، اس دن وہ ہمارے سینے میں ہوگا، ہمارے دل میں ہوگا، اس دن دین اسلام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور ہمارے دل کا چین ہوگا۔ جس دن ہم مانیں گے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہمارے سامنے اس سے بڑی بڑی بہت سی چیزیں ہیں، مال اس سے بڑی چیز ہے، کاروبار اس سے بڑی چیز ہے، رسم و رواج بھی اس سے بڑی چیز ہے ہمارے ہاں۔ ایک آدمی کو سنت پیش کی جائے اور اس کے مقابلے میں زمانے کا کوئی طریقہ ہو، خاندان کی کوئی رسم ہو، وہ سنت کو سائیڈ میں رکھ دے گا، اسی رسم پر عمل کرے گا جو اس کے خاندان، کیونکہ وہ اس سے بڑی چیز اس کو سمجھتا ہے، اس کو اس سے بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ یہ اعتقاد کی خرابی جب تک ہے یہ امت اوپر نہیں آ سکتی، یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہر دن مذلت کی ذلت کے گڑھے میں گرتی جائے گی، ہر دن رسوا ہوتی جائے گی، ہر دن قوموں کے ظلم کا نشانہ بنتی جائے گی، جب تک کہ یہ امت مانے گی نہیں کہ میرے نبی کا لایا ہوا دین سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، یہی رحمت ہے، یہی نعمت ہے، یہی سکون ہے، یہی عزت ہے۔ جب تک نہیں مانی، راحت اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے، سکون اسلام میں ہے، چین اسلام میں ہے، سب اسلام میں ہے، مگر ہم نہیں مانتے۔ ہاں بہت سے بہت زبان کے حد تک مان بھی لیں تو مان لیں گے، زبان سے بول بھی لیں گے، بس کریں، مگر زبان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کے ماننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل مانے، دل مانیں گے تو ہم قبول کریں گے، ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہم نے سماج میں بہت سی برائیوں کو پال رکھا ہے اور پالتے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ سماج کا ایک حصہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ خاندان کی روایت ہے، صرف اس وجہ سے کہ زمانہ ایسا ہی کرتا ہے، چاہے اللہ اس سے خفا ہو اور چاہے نبی اس سے دکھی ہوں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو زمانہ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ سخت تکلیف کی صورت میں قیامت میں تو ظاہر ہوگا ہی، دنیا میں بھی ذلت ہے، دین کی مخالفت، دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ میں نے کل دیکھا اخبار میں، بہت دکھ ہوا کہ ایک مسلمان ہمارے شہر کے ایک علاقے سے اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا گیا، اس لیے بھیج دیا گیا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے گھر میں بچیاں تھیں اور وہ اپنی بیٹیوں ہی سے بدکاری کر رہا تھا۔ کل کے اخبار کی خبر بتا رہا ہوں۔ یہ کس سماج میں ہو رہا ہے؟ اس سماج میں جس کی نسبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عفیف و پاک دامن نبی کے ساتھ ہے۔ ان کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں
کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے میرے آقا تھے۔ 2 سال عمر میں بڑے ہیں حضرت عباس حضور علیہ السلام سے، لیکن ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں۔ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا جو نبی ہے، اس نبی کی امت کی شرم و حیا خاک میں مل گئی۔ کیوں ملی؟ وہی ایک بات کہ زمانے نے دوسرے نکاح کو مصیبت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا نکاح کرتے ہی سالے تعلقات ختم کر لیں گے اور رشتہ دار ظلم و زیادتی شروع کر دیں گے۔ دوسرا نکاح کرتے ہی آفت آئے گی، مصیبت آئے گی۔ ان دنیاوی مصیبتوں سے بچنے کے لیے آخرت کی اتنی بڑی ذلت کو، اتنی بڑی رسوائی کو، اور خود اس دنیا کی رسوائی کو جس نے خبر پڑی ہوگی تھو تھو کرنے کے علاوہ اور کیا کیا ہوگا۔ یہ دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت، یہ سب اس لیے برداشت کی، اگر نبی کا حکم مانتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس ہے وہ جس نے نکاح نہیں کیا۔ صحابہ نے پوچھا وَإِن كَانَ لَهُ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہے، فرمایا پھر بھی مفلس ہے۔ اب پھر فرمایا مفلسہ ہے وہ عورت جس نے نکاح نہیں کیا۔ پوچھا اس کے پاس دولت بہت ہے، تو کہا دولت رکھ کے بھی محتاج ہے اور غریب ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیسے مفلس ذلت کے گڑھے میں گرے گا، یہ دولت مند بے شوہر کی عورت بھی گڑھے میں گرے گی، اور یہ دولت مند بے بیوی کا مرد بھی گڑھے میں گرے گا، گڑھے میں ہی گرے گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے 2 جوان ایک جگہ موجود ہوں، ایک آدمی ہے اس کی شہوت باقی ہے اور اس کے گھر میں جوان بچیاں رہتی ہیں، صبر کی ایک حد ہوگی اور اس کے بعد وہ حد سے گزر جائے گی۔ شہوت جنون ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے کون ہے، رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ اسلام نے کہا کہ یہ جانور پن سب پہ طاری ہوتا ہے، اس وقت اپنے دین، دیانت، امانت، تقوی، عزت کے بچانے کے واسطے اپنا جوڑا ساتھ میں رکھو، کبھی بے جوڑ مت رہو دنیا کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے سختی سے منع کیا تنہا زندگی گزارنے، تجرد کی زندگی، آدمی اکیلا زندگی گزارے، اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ حکم دیا گیا جب آدمی اہل ہو جائے اس کو چاہیے کہ جوڑا بنائے اپنا، کیونکہ فطرت کو توڑ نہیں سکتے تھے، فطرت کے تقاضوں کو دبا نہیں سکتے، مجبور نہیں کر سکتے۔ حلال ملے گا تو حلال کھاؤ گے، حلال نہیں ملے گا تو حرام کھاؤ گے، مگر فطرت کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ صحابہ اس کو سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں بڑے اونچے مقام مرتبے کے مانے گئے ہیں، علم والے صحابی مانے گئے ہیں، ایمان لائے شروع زمانے میں مکہ مکرمہ میں، اور حضور علیہ السلام کی وفات تک ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، سفر میں حضر میں کہیں جدا نہیں ہوئے حضور علیہ السلام سے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو، بخاری میں روایت ہے کہ ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صاحب المطہرہ کے نام سے یاد کرتے، یعنی حضور کا لوٹا ان کے پاس، حضور کی چپلیں ان کے قبضے میں، حضور علیہ السلام کی عصا ان کے ہاتھ میں، کہیں جانا ہوتا تو چپل کی ضرورت پڑتی، عصا کی ضرورت پڑتی، وضو وغیرہ بنانے کے لیے لوٹے کی ضرورت پڑتی، یہ 3 چیزیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس رہتی تھی، جیسے ہی ضرورت پڑی لا کے رکھ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے کسی طرح پتہ چل جائے، اگرچہ کہ نہیں چلتا، لیکن اگر مجھے کسی طرح پتہ چل جائے کہ زندگی میں صرف 10 دن باقی ہیں اور میری بیوی نہیں ہے تو میں 10 دن کے لیے نکاح کروں گا، یہ معلوم رکھ کے کہ بھی 10 دن کے بعد مرنے والا ہوں، یہ معلوم رکھ کے بھی 10 دن کے لیے نکاح کروں گا۔
لیکن آج کتنے بے نکاح لوگ طرح طرح کے وساوس میں، خیالات میں، دل اور دماغ کی گندگیوں میں مبتلا ہیں اور دن رات اپنے خراب کر رہے ہیں، یا تو صبر کر کے تڑپ تڑپ کے صبح کر رہے ہیں، یا پھر بے صبری کر کے بدکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مگر نکاح نہیں کر رہے۔ اسلام ایک چیز سکھا رہا ہے، وہ نہیں پسند ہے، زمانہ اس کو برا کہتا ہے، اس لیے ہم اس کو برا ہی سمجھیں گے، چاہے دین اس کو اچھا کہتا ہو، چاہے قرآن اچھا کہتا ہو، چاہے نبی اچھا کہتے ہوں، لیکن زمانہ برا کہتا ہے تو میں برا ہی سمجھوں گا اس کو۔ کتنی لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو گئی اور ان کو اسی طرح رکھا ہوا ہے، ان کے نکاح کی فکریں نہیں کی جاتی، ان کے نکاح کا ارادہ ظاہر کرنے کو بے عزتی کہا جاتا ہے، شرم کی بات کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہی لڑکی غیروں سے روابط قائم کرے اور ناجائز تعلقات قائم کرے، اسے تو برداشت کر لیا جائے گا، لیکن اس کے دوسرے نکاح کو برداشت نہیں۔ ایک ایسا سماج ہم بنا رہے ہیں، ایسا سماج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 گھر چھوڑ کے گئے، 9 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب نکاح بیواؤں سے کی، صرف ایک کنواری نکاح آپ نے فرمایا کنواری لڑکی سے، باقی سب بیواؤں سے کیے، امت کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ بیواؤں کو یوں بے سہارا نہ چھوڑو، ان سے نکاح کرو اور انہیں سہارا دو، انہیں عزت دو۔ ایک عورت کو نہ باپ سہارا ہو سکتا ہے جوان ہونے کے بعد، نہ بھائی سہارا ہو سکتا ہے، نہ بیٹا سہارا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی عزت کی کوئی چادر ہے تو اس کا شوہر ہے جو اس کی عزت کی چادر ہے، وہی چادر اوڑھ کے وہ عزت والی رہ سکتی ہے، اس چادر کو چھوڑ کے وہ عزت والی کیسی رہ سکتی ہے؟ لیکن یہ سب نہیں کر رہے، یہاں تک نوبت آ گئی اپنی حقیقی بیٹیوں سے بدکاری کریں، یہاں تک نوبت آ گئی۔ اور ایک قصہ نہیں ہے میرے دوستو کہ اتفاق سے ہو گیا ہو، سماج میں ایسے واقعات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اتنے قصے سناتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ سنانے کے لیے حیا آتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کے سامنے ہم اپنے نبی کی امت کے یہ قصے سنائیں۔ اتنے ایسے ایسے واقعات، یہ ایک نہیں ہے، ایسے کتنے مقدمے ہم نے حل کیے، ایسے کتنے مسائل کو اس ہفتے کے دوران کتنے مسائل ہمارے سامنے آئے اور گزشتہ دنوں میں سالوں میں کتنے آئے، میں بیان نہیں کر سکتا میرے دوست۔ اللہ کے گھر میں ہیں ہم، اس مسلح پر نبی کی جگہ پر بیٹھ کے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اتنے قصے ہو رہے ہیں مسلمانوں میں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ رشتے کا تقدس کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کام کا وہ کام گھروں میں مسلمانوں کے ہوئے، سوچ نہیں سکتے تھے ہم، اور اگر ہم بیان کریں تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن یہ ہوئے واقعات کی دنیا میں جو پیش آیا، اس کو حل کرنے میں اور اس کے بارے میں احکام دینے میں، فیصلے کرنے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو کیسے جھٹلائیں گے اور کیسے اس کو غلط کہیں گے؟ یہ سب سماج میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی ہم نے اپنے نبی کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھا۔ اپنے نبی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، اللہ نے یہ نہیں کہا، کتنا پیارا عنوان اختیار کیا ہمارے خاطر۔ اللہ نے فرمایا میرا فضل اور میری رحمت، بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ دین کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ یہ حجاب کے احکام کیا ہے؟ پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو۔ ہمارے سماج میں پردے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر پردے کی بات کوئی بندہ کر بھی لے خدا کے خوف سے، تو وہ اپنے گھر میں اکیلا ہو جاتا ہے، اجنبی، جیسے کوئی دشمن ہو گیا۔ ایسا اس کے ساتھ سلوک، اگر وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھو پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کیجئے، تاکہ ہمارے گھر میں پردہ زندہ ہو جائے، ذرا گھر میں بول کے تو دیکھیے۔ اس کے بعد باپ خفا، ماں خفا، بہن خفا، بھائی خفا، چچا،
ہر رشتہ دار ناراض ہے اس سے جو اللہ کے دین کی بات کہتا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آج گھروں میں دین کے مسائل کو اٹھانا ہاتھ میں انگارہ لینا ہے۔ آج گھروں میں دین کے پیغام کی بات کرنا گھر والوں کو دشمن بنا لینا ہے۔ کیسا سماج ہم نے بنایا ہے؟ یہ ہم اپنے نبی کی نسبت کرتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے۔ کس کی امت ہیں اور کس کے اوپر ایمان لائے ہیں؟ ان کے دین سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں خوشیاں لہراتی ہیں۔ ان کا ایک ایک حکم سن کر صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر باغ و بہار آ جاتی ہے۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام نے بیت المال کی نصرت کی بات کہی، دین کے کسی کام کے لیے تعاون کی بات کہ بھائی مدد کرو دین کے اس کام کے لیے یا اس لشکر کے لیے یا اس کے لیے حضور علیہ السلام نے بات کی۔ اس زمانے تک بیت المال نہیں تھا اور بیت المال کے پاس مستقل خزانہ نہیں تھا۔ اسی وقت حضور علیہ السلام اپیل کرتے تھے اور اسی وقت جمع ہوتا اور اسی وقت انتظام کیا جاتا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، گرما کا موسم تھا، کھجور پک رہے تھے، توڑ کے بیچنے کا زمانہ تھا۔ مدینے کے لوگ انہی دنوں میں مالدار ہوتی تھے کیونکہ ابھی کھجور توڑیں گے بیچیں گے، سال بھر کا خرچہ ابھی نکلتا تھا۔ اس وقت میں اپنے کھجوروں کی نگرانی کرنے کے لیے شہر چھوڑ کے باغ میں رہ رہے تھے۔